جے کوئری سلیکٹرز. جے کوئری میں سلیکٹر جو ہیں وہ مین رول ادا کرتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ریمبر کہ سلیکٹرز ہمیں پاور دیتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک HTML کے ایلیمنٹ کو سلیکٹ کر سکیں اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن پرفارم کر سکیں. جے کوئری میں سلیکٹرز جو ہیں اس میں ہم کسی ایک ٹائپ آف آئی ڈی کے اوپر ہم ایک آئی ڈی کے اوپر سلیکٹ کر سکتے ہیں کسی ایلیمنٹ کو, ہم کسی کلاس کے بیس پہ, ہم کسی ایلیمنٹ کے نام کے بیس پہ, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس آلموسٹ تمام جو ہم CSS کے سلیکٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہمارے پاس جے کوئری میں اویلیبل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے پاس سلیکٹرز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی جے کوئری ہم کو ایڈیشنل دیتا ہے. ہمارے پاس جے کوئری میں سلیکٹرز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں پہلے ڈالر کے سائن اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس بریکٹس, اور بریکٹس کے اندر جو ہے ہم سلیکٹر کے ایکچولی ویلیو رکھتے ہیں یا اس کا نام یا اس کی کلاس جو بھی ہم یہاں پہ رکھنا چاہیں جس کی بیس پہ ہم سلیکٹر جو ایلیمنٹ ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیٹس سی کہ ہم اگر ایک ایلیمنٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیں جے کوئری میں, جیسے اس ایگزامپل میں ہم نے پیراگراف کے ایلیمنٹ کو سلیکٹ کیا ہے, ہم سمپلی جو بھی ہمارا ٹیگ یا ایلیمنٹ کا نام ہے لائک ان دس کیس پی کا پیراگراف کا ٹیگ, تو ہم اس کا جو ہے نام وہ ایز اٹ از اس پیرنٹ بریکٹ کے اندر جو ہے ایز اے اسٹرنگ دیتے ہیں. تو وہ ہمارے تمام جو ہے ان ایلیمنٹس کو سلیکٹ کرتا ہے اس پیج پہ جو کہ اس ٹیگ کے اندر موجود ہوں گے. لائک ان دس ایگزامپل ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیراگراف کے ٹیگز ہیں ہم نے ڈاکیومنٹ ریڈی کے فنکشن کے اندر تو ہم نے پہلے میک شیور کیا کہ ہمارے پاس جو ہے ڈاکیومنٹ لوڈ ہو چکی ہو. اس کے بعد ہم نے ایک بٹن کے کلک کے ایونٹ کے اوپر ہم نے پیراگرافس کو ہائڈ کر دیا ہے کہ جتنے بھی پیراگراف کے ٹیگز ہوں گے اس پرٹیکولر پیج میں وہ تمام ہائڈ ہو جائیں گے. ہمارے پاس ریمبر کہ ہم نے اس طرح ایک بٹن کے ٹیگ کے, ہمارا بٹن جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, اس کا ہم نے کلک کے ایونٹ کے اوپر یہ ایکشن پرفارم کیا. تو ایلیمنٹ کے سلیکٹ کرنے کے لیے ہم سمپل ایلیمنٹ کا اپنا نام جو ہے وہ ایز اے سلیکٹر یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جے کوئری میں ہیش آئی ڈی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کو اس کی آئی ڈی کی بیس پہ سلیکٹ کرنے کے لیے. ریمبر کہ آئی ڈی جو ہے دیٹ از ریکمینڈیڈ ٹو بی یونیک آن اے پیج. ہر ایلیمنٹ کی آئی ڈی کو یونیک ہونا چاہیے اس ایک پرٹیکولر پیج کے اسکوپ کے اندر. اور یہ سملر ہیش آئی ڈی جو ہے یہ ہم CSS کے اندر بھی سلیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کو ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی ایک ایلیمنٹ سلیکٹ کرنا ہو بیسڈ آن اٹس آئی ڈی تو ہم ڈالر اور اس کے بعد بریکٹ کے اندر ایز اے اسٹرنگ ہیش اور اس پرٹیکولر آئی ڈی کا نام, اس کیس میں ہم نے ٹیسٹ یوز کیا ہے, جو کوئی بھی آئی ڈی ہو سکتی ہے جو کہ کسی بھی ایک HTML ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. ہم نے اس کو فردر آگے ایگزامپل میں ایگزیکیوشن اس کی ہے کہ ہم نے وہ تمام ایلیمنٹ جس کی آئی ڈی جو ہے وہ ٹیسٹ ہو صرف اس پرٹیکولر ایلیمنٹس کو ہم نے ہائڈ کیا ہے. کیونکہ آئی ڈی جو ہے وہ یونیک ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف ایک ایلیمنٹ ہوگا جو کہ ہائڈ ہوگا اس پرٹیکولر پیج میں. اسی طرح ہم جے کوئری کے اندر کلاس سلیکٹر جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لائک ڈاٹ اور پھر اس کے بعد کلاس کا نام. ہمارے پاس جو ہے یہ سیم ہے اسی جس طرح سے ہم CSS کے اندر کلاس ہمارے پاس سلیکٹر ہوتا ہے. اس کو بھی دیکھتے ہیں ایگزامپل میں کہ ہم نے اس کا سینٹیکس جو ہے وہ سیم ہے کہ ہم نے ڈالر اور پھر بریکٹ کے اندر ایز اے اسٹرنگ ہم نے پیریڈ اور اس کے بعد ٹیسٹ جو کہ ہماری کلاس کا ہم نے نام ہے رکھا ہوا, ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ جو بھی ہیں جتنے بھی ایسے ایلیمنٹس جن میں کلاس جو ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ تمام سلیکٹ ہو جائیں گے. اس کی ایگزیکیوشن کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پیج کے اوپر وہ تمام ایلیمنٹس کو ہائڈ کیا ہے جن کی کلاس جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. ریمبر کہ کلاس جو ہے وہ ایکچوئل اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ملٹیپل ایلیمنٹس پہ اپلائی ہو اور ایک خاص اسٹائل کو ریپرزینٹ کرے. پھر دین دیر آر فیو مور جے کوئری سلیکٹرز. تقریباً تمام جو ہمارے پاس CSS میں سلیکٹرز موجود ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. ہم چند امپورٹنٹ ون جو ہیں ان کو فردر آگے اسٹڈی کرتے ہیں. لائک اگر ہم تمام ایلیمنٹس کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو ہم یوز کرتے ہیں اسٹیرک. اگر ہم صرف اس ایلیمنٹ کو جس ایلیمنٹ پہ ہم موجود ہیں اور جس کے ایونٹ میں ہم ہیں اگر صرف اس کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو وی یوز دس. اگر ہم کسی ایک خاص ایلیمنٹ کی کسی خاص کلاس کو ایکسس کرنا چاہیں تو وی یوز ایلیمنٹ نیم ڈاٹ کلاس نیم, جو کہ سملر ہے ہمارے جس طرح ہمارے پاس CSS کا سلیکٹر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ہم اگر کسی فرسٹ ایلیمنٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیں کہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کی صرف فرسٹ اکرنس کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم
اس ایلیمنٹ کا نام کالن اور فرسٹ یوز کرتے ہیں کی ورڈ، تو وہ صرف اور صرف اس ایلیمنٹ کی فرسٹ اکرنس کو سلیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ہم صرف ایک ان آرڈرڈ لسٹ کے اندر اس کی صرف فرسٹ لسٹ ایلیمنٹ کو اگر سلیکٹ کرنا چاہیں دین وی کین ڈو اٹ لائک دس. اور اسی طرح سے اگر ہم صرف اور صرف تمام ان آرڈرڈ لسٹ کے جتنے بھی لسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے تمام کے فرسٹ چائلڈ کو ایکسس کرنا چاہیں تو ہم اس کے فرسٹ ڈیش چائلڈ یوز کرتے ہیں. اس سے اس پیج پہ جتنے بھی ان آرڈرڈ لسٹ ہیں اس کی فرسٹ لسٹ ایلیمنٹ جو ہے صرف وہ سلیکٹ ہوگا آپ کا. اسی طرح سے اگر ہم وی وانٹ ٹو سلیکٹ این ایلیمنٹ جس میں ایچ ریف کا ایٹریبیوٹ موجود ہو تو ہم یوز کرتے ہیں بریکٹ کے اندر اس ایٹریبیوٹ کا نام. ریمبر کہ یہاں کوئی اور ایٹریبیوٹ بھی ہم یوز کر سکتے تھے. یہاں پہ صرف ایگزامپل ہم نے دی ہے کہ یہاں ہم نے ایچ ریف کو یوز کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور ایلیمنٹ جس کا ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اس ایلیمنٹ میں ہو اور اس کو ہم سلیکٹ کرنا چاہیں تو ہم اسکوائر بریکٹس کے اندر اس ایلیمنٹ کا نام دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اینکر کے ٹیگ میں صرف وہ ایلیمنٹ سلیکٹ ہوں جن میں ٹارگٹ کی ایک خاص ایٹریبیوٹ کی خاص ویلیو موجود ہو تو دس از دا سنٹیکس ٹو ڈو اٹ. اور اسی طرح سے ہم اس کو ناٹ اپلائی کر کے اس کو ناٹ ایکول میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اسپیسیفک ویلیو نہ ہو صرف ان پرٹیکولر ایلیمنٹس کو سلیکٹ کیا جائے. اسی طریقے سے اگر ہم صرف اور صرف ایک خاص ایلیمنٹس کو ان کے خاص ایٹریبیوٹ کی ویلیو کے اوپر بیس پہ سلیکٹ کرنا چاہیں تو ہم یوز کرتے ہیں لائک دس. دس مینس کہ جتنے بھی ہمارے پاس بٹن ایلیمنٹس ہیں ان کی جہاں جہاں ٹائپ یعنی کہ بٹن ہے صرف ان کو جو ہے وہ ان کی سلیکشن ہو. اسی طرح سے اگر ہم صرف اور صرف ایک روز ٹیبل کی جو ایون روز ہیں ان کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹی آر کالن ایون. اور سملرلی اگر صرف آڈ روز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹی آر کالن آڈ، جس سے اس ٹیبل کی صرف آڈ یا ایون روز سلیکٹ ہوں گی. ہم نارملی جاوا اسکرپٹ جے کوئری جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اپنی ملٹیپل جو ہے ایکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ملٹیپل لاجک ہوتی ہے ہمارے پاس. اٹس اے بیٹر پریکٹس کہ ہم اپنی وہ تمام پروگرام لاجک جو ہے جو ہماری ایکسیکیوشن میں اور جو ہماری اینیمیشن کے لیے ہم نے یوز کی ہے اس کو ہم سیپریٹ رکھیں فرام دا ڈسپلے. جو ہمارے پاس HTML کی ڈاکیومنٹ ہے اس سے ہم اس کو سیپریٹ کر لیں تاکہ ہمارے پاس کانٹینٹ سیپریٹ رہے اور ہمارے پاس جو جتنا بھی فنکشنالٹی ہے وہ ہمارے پاس سیپریٹ ہو. تو ہم JS کی سیپریٹ فائل بنائیں اور اس فائل کے اندر جے کوئری جتنی بھی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. ایون اگر ہم سمپل جاوا اسکرپٹ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اسی پریکٹس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی جاوا اسکرپٹ فنکشنز ہیں اس کو سیپریٹ رکھیں. اٹس اے گڈ پریکٹس کہ ایون جاوا اسکرپٹ کے اندر آپ جتنی جے کوئری یوز کریں اس کو سیپریٹ رکھیں فرام یور اسٹینڈرڈ جاوا اسکرپٹ کوڈ تاکہ آپ کا کوڈ کلین رہے اور آپ اس کو ایزیلی مینیج کر سکیں. اس کا ایک آسان سا طریقہ جس طرح سے یہاں پہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اسکرپٹ جو ہے سیپریٹ اگر JS فائل میں رکھی ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے ہم نے ہیڈ کے اندر اپنی جے کوئری کو انکلوڈ کرایا اور اس کے بعد ہم نے اپنی اس فائل کو JS فائل کو انکلوڈ کیا ہے جس کے اندر ہمارے جے کوئری کے فنکشنز ہیں. سیکوینس میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس JS کے جو فنکشنز ہیں ان کو جے کوئری کی لائبریری ایکسیسیبل ہو. اسی لیے ہم نے اس سے پہلے ہم نے اپنے JS کی فائل سے پہلے ہم نے جے کوئری کی لائبریری کی فائل کو انکلوڈ کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ملٹیپل سلیکٹرز ہیں جے کوئری میں جو کہ کسی بھی HTML ایلیمنٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں اینڈ دیز آر ویری سملر ٹو اوور CSS سلیکٹرز.